السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پر امید ہوں کہ تمام ذی وقار احباب گرامی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حروف صوامت کے قسط نمبر 3 کی ویڈیو میں ہم نے بڑے مدلل و تفصیل سے روامض صوامت اور سطر مقصد پر سیر حاصل گفتگو کر لی تھی۔ آج بات ہوگی حروف صوامت کی رجعت، آثار، صفائی، بچاؤ، برج کے صدقات، دن کے صدقات، حروف صوامت کے گرہن کے صدقات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو عامل صوامت کے لیے جاننا ضروری ہے کہ حروف صوامت سے رجعت کیوں کر لگتی ہے، کچھ شرائطیں ہوتی ہے، اعمال کو بیچ میں ادھورا چھوڑنا، معقلات میں غلطیاں وغیرہ کرنا، پڑھائیوں میں غلطیاں وغیرہ کرنا، اس طرح اور بھی انگنت شرائطیں ہیں جو کہ ہر انسان کو، ہر دوست کو بخوبی معلوم ہوں گے۔ حروف صوامت سے رجعت بسا اوقات دھیمی رفتار سے ظاہر ہوتی ہے پر ہوتی سخت ترین ہے۔ اس لیے حروف صوامت سے متعلق امور دنیاوی میں جو بھی عمل تیار کریں تو سوچ سمجھ کے بعد تیار کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کرنے والے کو لینے کے دینے پڑ جائے۔ عامل کی معمولی غلطی بھی پریشانیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، رجعت کے معنی واپسی، لوٹنا یا پلٹنا کو ظاہر کرتی ہے، جس کے اثرات شروع میں ان علامات کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہے کہ نسیان میں مبتلا ہونا، دماغی صلاحیتوں میں کمی واقع ہونا، رقم ہاتھ میں نہ ٹکنا، ترقی کے بجائے پستی کی طرف لوٹنا، اولاد میں مختلف مسائلوں کا جنم لینا، تنہائی و اکیلے پن میں تسکین محسوس کرنا، آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریوں سے انحراف برتنا، مالی و جانی نقصانات کا پہنچنا وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے طالب علم حروف صوامت والوں کے لیے روزمرہ کے اذکار، صفائی، بچاؤ اور توڑ کے حوالے سے پڑھنا لازم ہونے چاہیے۔ حروف صوامت کی دنیا میں قدم رکھنے والے احباب کرام سورہ اخلاص 101 مرتبہ، تسمیہ شریف 786 مرتبہ، سورہ عبس و تولی 21 مرتبہ معمول میں رکھیں۔ دوران عمل صدقات کا خاص خیال رکھیں اور بغیر ناغے کے ان صورتوں کو روزمرہ پڑھیں تو ایسے عامل یا طالب علم پر تادم مرگ کوئی برے اثرات نہیں پڑیں گے اور اس مداومت کی برکت سے اولاد، اہل و عیال، وسائلین آٹومیٹیکلی طور پر بھی محفوظ رہیں گے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ حروف ناطق کا عامل ہو تو حروف ناطق سے بھی بچاؤ، صفائی و توڑ احسن طریقے سے کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نقوش ہے، کئی اقسام حروف نورانی ناطق کے سورہ عبسہ کے کہ اس سے بھی فوری طور پر توڑ و صفائیاں لی جا سکتی ہیں۔ اب ناظرین کرام، صدقات پر خصوصی توجہ دیں۔ جو بھی احباب حروف صوامت کے عامل بننا چاہتے ہیں اور گرہن میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، گرہن سے ابتدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنا نام ماہ مادر نام کے اعداد ابجد قمری سے حاصل کر کے 12 پر تقسیم کرنے سے جو حاصل قسمت ہنسا آئے، اس کو کسی بھی کتاب یا جنتری میں دیکھ کر برج معلوم کر لے۔ نہیں تو بیان کر دیتا ہوں کہ اگر 1 بچا تو برج حمل، 2 بچا تو برج ثور، 3 بچا برج جوزہ، 4 بچا برج سرطان، 5 بچا تو برج اسد، 6 بچا تو برج سنبلہ،
7 بچا برج میزان، 8 بچا برج عقرب، 9 بچا برج قوس، 10 بچا تو برج جدی، 11 بچا تو برج دلو، 12 بچا تو برج حوت۔ اب جب برج معلوم ہوا تو اس کا صدقہ دوران گرہن پاس رکھنا ہے۔ دن کا صدقہ یا رات کا صدقہ یہ بھی پاس رکھنا ہے۔ یہ عامل کے لیے ہے۔ اب اگر سائل آئے تو اپنے سائل کو اس دن یا رات کا صدقہ بھی، اور سائل یعنی طالب کے برج کا صدقہ بھی، اور ساتھ میں 2 عدد کالی زندہ مرغیوں دیسی وہ بھی اس پر منگوا کر استعمال میں لا کر کسی غریب و مسکینوں کو وہ مرغیاں دے دینی ہے، اور باقی ماندہ اشیاء کو طالب یعنی سائل مستحق کو دے دیں، یا گھر میں پکا کر خیرات یا تقسیم کر دیں۔ جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اگر گوشت وغیرہ ہوئے، پرندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اگر اناج وغیرہ ہوئے، میٹھی کھیر چیز وغیرہ ہو گئی تو عشرات الارض کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب برجوں کے صدقات بتاتا ہوں، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر طالب کا برج حمل نکلا یا عامل کا برج حمل نکلا تو 1 کلو دال مسور کی یا ماش کی کسی غریب کو دے دیں، یا 1 کلو مرغی کی کلیجی وغیرہ لے آئیں، یا بڑے جانور کا گوشت لے آئے وہ کسی غریب کو دے دیں۔ اگر طالب کا برج سور نکلا تو 1 کلو کوئی سا بھی دال مستحق کو دے دیں، یا 600 گرام چینی یا گڑ عشرات الارض کو ڈال دیں۔ طالب کا برج جوزا نکلا تو 1 کلو مسور کی دال اور 500 گرام مونگ کی دال مستحق غریب فرد کو دے دے، یا کسی پرندے کو ڈال دے۔ اگر مرغی کی کلیجی لینی ہے تو 1 کلو مرغی کی کلیجی کسی مستحق کو دے دے یا کسی جانور کو ڈال دے۔ طالب کا برج سرطان نکلا تو 1 کلو مسور کی دال یا 1 کلو مرغی کی کلیجی یا 3 پاؤ بڑا گوشت، اور اس کے ساتھ 1 چٹانگ ثابت یا پیسی ہوئی ہلدی لے کر کسی غریب مستحق کو دے دیں یا کسی جانور کو ڈال لیں۔ طالب کا برج اسد نکلا تو 1 کلو چنے کی دال یا 1 کلو مسور کی دال یا 1 کلو آٹا یا 1 کلو چاول، اس میں سے کوئی بھی ایک چیز لے کر کسی مستحق کو دے دے یا پرندوں کو ڈال لے۔ طالب کا برج سنبلہ نکلا تو 3 پاؤ بڑا گوشت اور 1 کلو کالے ماش کی دال کسی مستحق یا جانور یا پرندے کو دے دیا جائے۔ طالب کا برج میزان نکلا تو 1 کلو کالے ماش کی دال کسی مستحق غریب کو لے کر دے دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ طالب کا برج عقرب نکلا تو 1 کلو دال مسور یا 1 کلو مرغی کی کلیجی کسی غریب کو لے کر دے دے یا جانور کو کلیجی کھلا دے یا پرندوں کو دال مسور ڈال دیں۔ اس کے ساتھ 7 گز لال رنگ کا کپڑا بھی خرید کر کسی مستحق کو دے دیں۔ طالب کا برج قوس نکلا تو 1 کلو مسور کی دال یا 1 کلو مرغی کی کلیجی کسی غریب مستحق کو لے کر دے دیں یا جانور یا پرندوں کو اجزاء کے مناسبت سے ڈال دیں۔ طالب کا برج جدی نکلا تو 1 کلو کالے ماش کی دال یا مسور کی دال یا 1 کلو مرغی کی کلیجی کسی مستحق غریب کو لے کر دے دے یا جانور کو ڈال دے یا اناج پرندوں کو ڈال دے۔ طالب کا برج دلو نکلا تو 1.5 کلو کالے ماش کی دال یا مسور کی دال مستحق کو دے دے یا پرندوں کو ڈال دے یا 1.5 کلو مرغی کی کلیجی کسی مستحق غریب کو لے کر دے دے یا جانوروں کو ڈال دے۔
طالب کا برج ہوت نکلا تو 1 کلو ماش کی دال کسی غریب مستحق کو دے دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ آپ احباب کے سامنے برجوں کے صدقات و اشیاء بیان کر دی ہیں۔ اب آتا ہوں، اگر سائل یعنی طالب مطلب براری کی نیت سے آ جائے تو عامل یا طالب علم نے یہ دیکھنا ہے کہ طالب کس دن آ گیا یا رات کس دن کی ہے، تو اسی مناسب سے صدقہ بتا دینا ہے، جو کہ اس ترتیب سے ذہن نشین کر لو۔ اگر طالب سائل دن ہفتے کو آیا تو یاد رکھیں ہفتے کے دن اگر طالب یعنی سائل آ پہنچا اپنی مطلب براری کام کی غرض سے، تو عامل نے اسے 12 کلو آٹا یا چاول، 5 کلو گوشت، طالب یعنی سائل کا دھلا ہوا استری کیا ہوا 1 عدد جوڑا، یہ اگر طالب جو ہے امیر ہو تو اسے بتا دینا ہے، وہ کسی غریب مستحق کو لے کر دے دے گا۔ اگر کمزور بندہ ہے مالی پوزیشن سے تو 1500 گرام آٹا یا چاول جو ہے گھر میں پکا کر تقسیم کر دے اللہ کے نام پہ، اور یا ویسے ہی کچا کسی غریب مستحق کو دے دے۔ اگر اور بھی زیادہ غریب ہوا تو پھر مسجد کے لیے اس پر کوئی نہ کوئی چیز لے کر وقف کر دے مسجد کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ ہفتے کی شب طالب آیا تو 5 کلو آٹا یا چاول، 7 گز سفید کپڑا یہ لے کر غریبوں کو دے دے گا، صدقہ کر دے گا۔ اگر غریب ہوا تو 1500 گرام آٹا یا چاول، اگر اس سے بھی غریب ہوا تو مسجد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر مسجد کے لیے وقف کر دے گا۔ اس طرح اگر دن اتوار کو آیا تو 2 کلو تل کالے ہوئے یا سفید، 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت، اگر غریب بندہ ہوا تو 7 کلو چاول یا آٹا گھر میں پکا کر تقسیم کر دے یا مستحق کو دے دے۔ اگر غربت و مفلسی بہت زیادہ ہو اور بالکل ہاتھ نہیں بھرتا ان صدقات پر، تو پھر مسجد کے لیے ایک لیمپ یعنی روشنی والا ٹارچ خرید کر وقف کر دے۔ شب اتوار کو اگر طالب آیا حاجت براری کی نیت سے تو 5 کلو کالی ماش کی دال، 5 کلو گوشت اور یا 1 عدد سفید دیسی مرغ لے کر کسی غریب کو دے دے، مستحق کو دے دے۔ اس کے ساتھ 7 گز لال یا سفید کپڑا یہ بھی مستحق کو دے دیں۔ اگر طالب غریب ہوا تو 1500 گرام گندم کے آٹے سے روٹیاں پکا کر یا چاول پکا کر پڑوس میں تقسیم کر دے، اور اگر بالکل مفلس و تنگ دست ہوا تو مسجد کے لیے ایک لیمپ وغیرہ خرید کر وقف کر دیں۔ اس طرح دن پیر کو اگر طالب آیا تو 20 کلو آٹا یا چاول اور 5 کلو گوشت، 7 گز لال یا سفید کپڑا کسی غریب کو دے دیں۔ اگر طالب غریب ہوا تو 1500 گرام آٹا یا چاول دے دے۔ اگر اس سے بھی زیادہ غریب ہوا تو مسجد کے لیے ایک کلام اللہ شریف کو خرید کر صدقہ کر دے، وقف کر دیں۔ شب پیر کو اگر طالب آیا تو 11 کلو کالے ماش کی دال، 5 کلو گوشت، 4 کلو نمک خوردنی، 10 گز لال یا سفید کپڑا یہ لے کر کسی غریب مسکین کو دے دینا ہے۔ اگر طالب غریب ہوا تو 7 کلو آٹا یا چاول لے کر غریب کو دے دیں، اور اگر بالکل مفلس و تنگ دست ہوا تو مسجد کے لیے 1 عدد کلام اللہ شریف لے کر وقف کر دیں۔ منگل کے دن اگر طالب آیا تو 11 کلو آٹا یا چاول، 5 کلو گوشت، 7 گز لال یا سفید کپڑا کسی مستحق و غریب کو دے دیں۔ طالب اگر مفلس ہوا تو 1500 گرام آٹا یا چاول غریب مستحق کو دے دیں، اور اگر بالکل مفلس و تنگ دست ہوا تو مسجد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر وقف کر دیں۔ شب منگل کو
طالب آیا تو صدقہ یہ بتا دیا جائے کہ 11 کلو آٹا یا چاول، 7 کلو گوشت، 7 گز لال یا سفید کپڑا کسی غریب و مستحق کو دے دیں۔ اگر غریب ہوا تو 1500 گرام آٹا یا چاول مستحق کو دے دے، اور اگر بہت زیادہ تنگ دست ہوا تو مسجد کے لیے 1 عدد لیمپ کا انتظام کر کے وقف کر دے۔ بدھ کے دن طالب آیا تو طالب کا پہنا ہوا جوڑا جو کہ دھویا اور استری کر دیا گیا ہو، 7 کلو آٹا یا چاول، 2 کلو گوشت، یہ خرید کر کسی مستحق کو دے دینا ہے۔ اگر غریب ہوا طالب تو 1500 گرام آٹا یا چاول کسی غریب کو لے کر دے دیں۔ اس سے بھی غریب ہوا تو مسجد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر وقف کر دے۔ شب بدھ کو اگر طالب آیا تو 1500 گرام کالی ماش کی دال، 12 گز سفید کپڑا لے کر کسی مستحق غریب کو دے دے۔ 1500 گرام آٹا یا چاول درمیانے طبقے کے امیرانہ طالب کو چاہیے کہ خرید کر دے دیں۔ مسجد کے لیے لیمپ خرید کر جو ہے وقف کر دیں۔ اگر طالب دن جمعرات کو آ گیا تو 7 کلو آٹا یا چاول، 9 گز سفید کپڑا، 5 کلو گوشت کسی مستحق کو خرید کر دے دیں۔ اگر طالب غریب ہوا تو 1500 گرام آٹا یا چاول یہ کسی مستحق کو خرید کر دے دیں۔ اگر اس سے بھی غریب ہوا تو مسجد کے لیے کوئی بھی چیز اپنی پسند و خواہش کی خرید کر وقف کر دیں۔ شب جمعرات کو اگر طالب آیا مطلب براری کی نیت سے تو عامل نے 1200 گرام تل، 2 کلو دیسی گھی، 2 کلو ماش کی دال، 9 گز سفید کپڑا اس کو بتا دینا ہے کہ طالب خرید کر کسی مستحق کو دے دیں۔ 1500 گرام آٹا یا چاول وہ طالب دے دے جو کہ تنگ دست ہو۔ اگر اور بھی زیادہ غریب ہو تو مسجد کے لیے اپنی خواہش کے مطابق کوئی سی بھی چیز لے کر وقف کر دیں۔ جمعے کے دن آیا تو 2 کلو آٹا یا چاول یہ خرید کر کسی مستحق کو دے دیں، یا مسجد کے لیے لیمپ خرید کر جو ہے وقف کر دیں۔ شب جمعے کو سائل آ گیا، طالب آ گیا تو طالب کا دھلا ہوا استری کیا ہوا جوڑا، 7 کلو آٹا یا چاول یہ جو ہے خرید کر کسی مستحق غریب کو دے دیں۔ 1500 گرام آٹا یا چاول یہ درمیانے طبقے کا طالب جو ہے وہ صدقہ کر دے کسی مستحق پر۔ اگر پھر بھی غریب ہوا تو مسجد کے لیے لیمپ کا انتظام کر دے اور وقف کر دے مسجد کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی دن و شب کے صدقات اور پھر برجوں کے صدقات جو کہ احسن طریقے سے آپ سب احباب کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ ان کو نوٹ فرمائے، ذہن نشین کر لے، یہ آگے جا کر آپ لوگوں کی کامیابی کو 4 چاند لگا دیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔